تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں مرشد سائیں سرکار سردار زادہ تجمل عباس کا اسپریچول اسٹرالوجیکل یوٹیوب چینل، جہاں ہم ستاروں کی چال کو سمجھتے ہیں مگر بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کینسر یعنی کہ برج سرطان والوں کے لیے 2 سے 8 مارچ 2026 کے اس اہم ہفتے کی، جو جذبات، گھر اور مستقبل کے فیصلوں کے درمیان توازن کا امتحان بن سکتا ہے۔ اس ہفتے سن یعنی کہ سورج آپ کی وسعت اور مستقبل کے منصوبوں کے گھر کو متحرک کر رہا ہے، جبکہ آپ کا حاکم سیارہ مون مسلسل بدلتی کیفیت کے ساتھ آپ کے مزاج پر اثر انداز ہوگا۔ دوسری طرف سیٹرن یعنی کہ زحل آپ کو حقیقت پسند بنانا چاہتا ہے تاکہ آپ صرف جذبات کی بنیاد پر فیصلے نہ کریں۔ یہ ہفتہ آپ کے دل اور دماغ کے درمیان کشمکش پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے حساسیت کو کمزوری بننے کے بجائے طاقت بنایا اور دعا کو مضبوطی سے تھام لیا تو یہی ہفتہ آپ کے لیے نئی سمت کا آغاز بن سکتا ہے، ورنہ حد سے زیادہ جذباتی رد عمل رشتوں اور کام دونوں میں دباؤ پیدا کر سکتا ہے۔ کیریئر کے لحاظ سے یہ ہفتہ سنجیدگی کا ہے۔ سن یعنی کہ سورج آپ کے پیشہ ورانہ ویژن کو وسیع کر رہا ہے، مگر سیٹن زحل یہ یاد دلا رہا ہے کہ ہر خواب فوری حقیقت نہیں بنتا۔ دفتر میں کسی سینئر کے ساتھ ذمہ داری یا ہدف کے معاملے پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہاں مرکری یعنی کہ عطارد کی پوزیشن یہ بتا رہی ہے کہ بات چیت میں وضاحت ضروری ہوگی، ورنہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سرکاری ملازمت میں ہیں تو فائل ورک یا رپورٹ میں باریکی سے کام لیں۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ اسٹرکچر مضبوط کرنے کا ہے، خاص طور پر اگر آپ خاندانی کاروبار سے جڑے ہیں۔ کسی قریبی ساتھی سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر رد عمل کے بجائے حکمت اختیار کریں۔ ہفتے کے آخر میں اگر آپ نے صبر دکھایا تو پیشہ ورانہ مقام مضبوط ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ جذباتی فیصلوں سے بچنے کا ہے۔ جوپیٹر یعنی کہ مشتری مکمل رکاوٹ نہیں ڈال رہا، مگر سیٹرن یعنی کہ زحل اخراجات بڑھا سکتا ہے، خاص طور پر گھر، فیملی یا مرمت کے معاملے میں۔ اگر آپ پراپرٹی میں سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں تو فوری فیصلہ نہ کریں۔ آن لائن لین دین یا قرض کے معاملات میں احتیاط کریں، کیونکہ مرکری یعنی کہ عطارد کی حرکت غلط فہمی یا چھوٹی غلطی کی نشاندہی کر رہی ہے۔ کسی رشتہ دار کو مالی مدد دیتے وقت اپنی استطاعت کو نظر انداز نہ کریں۔ رزق میں برکت کے لیے شکر اور صدقہ مفید ہوگا۔ ہفتے کے آخر میں کسی رکی ہوئی رقم کی امید پیدا ہو سکتی ہے، مگر مکمل انحصار نہ کریں۔ کاروبار، پراپرٹی اور ویزا یا امیگریشن کے حوالے سے یہ ہفتہ تاخیر کا اشارہ دے رہا ہے، مگر انکار کا نہیں۔ اگر آپ کسی پراپرٹی ڈیل میں شامل ہیں تو کاغذات مکمل چیک کریں۔ مون یعنی کہ کمر کی بدلتی کیفیت آپ کو جلدی فیصلہ کرنے پر مائل کر سکتی ہے، مگر سیٹرن یعنی کہ زحل کہہ رہا ہے کہ صبر کریں۔ کاروباری افراد نئی شراکت داری میں جلدی نہ کریں۔ ویزا یا امیگریشن کے کیس میں اپڈیٹ مل سکتی ہے، مگر حتمی منظوری میں تاخیر ممکن ہے۔ جمعرات کے بعد معاملات میں ہلکی سی بہتری آ سکتی ہے۔ کسی ایجنٹ یا تیسرے شخص کی بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کریں۔ رشتوں کے معاملے میں یہ ہفتہ گہرا اور حساس ہے۔ وینس یعنی کہ زہرہ آپ کے دل کو نرم بنا رہا ہے، جبکہ مون یعنی کہ قمر جذبات کو شدت دے رہا ہے۔ شادی شدہ افراد کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ معمولی بات بھی دل پر لگ سکتی ہے۔ شریک حیات سے کھل کر بات کریں، مگر الزام تراشی سے بچیں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے کسی پرانے تعلق کی یاد تازہ ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی نیا رشتہ شروع ہو رہا ہے تو جذبات کے ساتھ حقیقت کو بھی دیکھیں۔ خاموشی اختیار کرنا مسئلے کا حل نہیں ہوگا، گفتگو ضروری ہے۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ قربت اور حساسیت دونوں لے کر آ رہا ہے۔ آپ زیادہ خیال رکھنے والے اور پروٹیکٹیو ہو سکتے ہیں، مگر یہی کیفیت بعض اوقات پوزیسونیس میں بدل سکتی ہے۔ یہاں مون یعنی کہ کمر کا اثر آپ کو جذباتی بنائے گا۔ اگر دل میں شک یا خوف ہے تو اسے چھپانے کے بجائے بات کریں۔ تیسرے شخص کی باتوں میں آ کر رشتہ خراب نہ کریں۔ سچی محبت صبر اور یقین مانگتی ہے۔ اگر آپ نے برداشت دکھائی اور انا کو بیچ میں نہ آنے دیا تو رشتہ مضبوط ہوگا، ورنہ فاصلے بڑھ سکتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ ذہنی دباؤ
اور نیند کی کمی کا اشارہ دے رہا ہے۔ سینے میں گھبراہٹ، معدے کی خرابی یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ جذبات دبانے کی کوشش کریں گے۔ زیادہ سوچ اور گھر کے مسائل ذہنی سکون متاثر کر سکتے ہیں۔ پانی زیادہ پئیں، متوازن غذا لیں اور رات کو موبائل کا استعمال کم کریں۔ روحانی طور پر مضبوط رہنے کے لیے ذکر اور درود شریف کو معمول بنائیں، کیونکہ اندرونی سکون ہی جسمانی صحت کی بنیاد ہے۔ اس ہفتے کے لیے کینسر یعنی کہ برج سرطان کا اسم اعظم ہے یا سلام یا اللہ۔ نماز فجر کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ یہ عمل دل کو سکون، گھر میں امن اور فیصلوں میں آسانی دے گا۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ جذبات اور حقیقت کے درمیان توازن کا ہے۔ اگر آپ نے صبر اختیار کیا، حساسیت کو طاقت بنایا اور دعا کو مضبوطی سے تھاما، تو یہی دن آپ کو گھر اور کیریئر دونوں میں استحکام لا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ستارے سمت دکھاتے ہیں مگر دروازہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کھلتا ہے۔ اس لیے کوشش بھی کریں، دل کو مضبوط بھی رکھیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ بھی رکھیں۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔